کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا تھا۔ اس امید کے ساتھ پیس بورڈ میں شامل ہونے کے غزہ میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو میں وضاحت۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر۔ ICC نے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ بھارت میں میچز کھیلنے سے متعلق بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد کر دیے گئے۔ پاکستان کے کرکٹ شائقین نے ICC کا فیصلہ ناانصافی پر مبنی قرار دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے صاف بتا دیا۔ بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ چیئرمین PCB نے پلان A، B اور C تیار ہونے کی تصدیق کر دی۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 19 منزلہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں آگ لگنے سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے کا واقعہ دوپہر 12:25 پر لانڈری میں موجود بوائلر پھٹنے سے پیش آیا۔ 275 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ کراچی میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازا کا مقدمہ درج۔ تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ سانحے میں 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 10 سے 12 افراد اب بھی لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ سانحہ گل پلازا پر سندھ حکومت تنقید کی زد میں۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے سندھ حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ پوچھا کچھ اور جا رہا ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ 18 سالہ کارکردگی کا جواب تو دینا پڑے گا۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن نے سانحہ گل پلازا میں ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی براہ راست اور بالواسطہ ذمہ دار قرار دے دیا۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا۔ فاروق ستار فصیح و بلیغ اردو بول کر حقائق نہیں جھٹلا سکتے، سندھ کے سینئر وزیر کا جواب۔ خواجہ آصف نے بلدیاتی نظام کو 18ویں ترمیم کا اہم حصہ قرار دے دیا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے، اسی بنیاد پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ وزیر دفاع کا تقریب سے خطاب۔ متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف مواد کی تشہیر کا الزام تھا۔ پیکا ایکٹ کے تحت سزا سنائی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرما کی شدت برقرار۔ خیبر پختونخوا کے علاقے لنڈی کوتل میں مزید برفباری، سیاحوں کا ہجوم امڈ آیا۔ مالاکنڈ ڈویژن میں 2 دن کی شدید برفباری کے بعد دھوپ نکل آئی۔ وادی تیراہ میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری سے زندگی جم کر رہ گئی۔ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -7 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں برفباری سے شہر کی خوبصورتی نکھر گئی۔ پہاڑوں سمیت ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش اور برفباری کا ایک اور اسپیل تیار۔ آج سے منگل تک خوب بادل برسنے اور مزید برفباری متوقع۔ محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی۔ نتھیا گلی میں برفانی طوفان سے حد نگاہ صفر۔ راستے درخت اور سیاحوں کی گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ گلیات میں بھی زبردست برفباری نے ہر شے چھپا دی۔ سندھ میں بھی سردی کی لہر۔ دادو کے سیاحتی مقام گورکھ ہل پر درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سیاحوں کا ہجوم امڈ آیا۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شدید سردی کے سبب سندھ بھر میں 31 جنوری تک اسکولز صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ نجی اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم۔ صدر زرداری سے صومالی وزیر داخلہ کی ملاقات میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔
ایرانی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، اقوام متحدہ میں ایران کی حمایت پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ سے امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پولیس ٹریننگ کے لیے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق، جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی پر بھی اتفاق۔ پاکستانی حکومت سنجیدگی سے آئی ایم ایف اصلاحات ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کا اظہار اطمینان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی اے ڈی بی حکام سے ملاقات، وفد نے زراعت، ایکسپورٹ کموڈیٹیز اور فشریز میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی مخالفت کر دی، یہ ایک ایسا بورڈ ہے جہاں اسرائیل تو ہے لیکن فلسطین موجود نہیں، امیر جماعت اسلامی کا سوال۔ ایف بی آر کے اعلی افسر کا یورپ ویزا اسکینڈل بے نقاب، افسر نے غیر سرکاری افراد کو حکومتی وفد کا حصہ ظاہر کر کے فرانس کے ویزے لگوائے، 2 افراد گرفتار، اینٹی کرپشن سیل میں مقدمہ درج۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، ماں، 2 بیٹے اور بیٹی شامل۔ دھابیچی آئل فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، آتش زدگی سے عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 4 میں گتے کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ لاہور کے علاقے سبزہ میں پالتو شیر نے 8 سالہ بچے کا بازو چبا لیا، واقعہ شیروں کے نامناسب پنجرے اور مالکان کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا، پولیس کا موقف۔ خام تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، برینٹ خام تیل $1.82 جبکہ امریکی خام تیل $1.71 مہنگا۔ سونے کی قیمت میں 6,500 فی تولہ اضافہ، قیمت 5,21,162 ہو گئی۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں، پولیس سے جھڑپ میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں برطانیہ سمیت نیٹو کے کردار پر امریکی صدر کا بیان خطرناک اور توہین آمیز قرار، برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ نے ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر معافی کا مطالبہ مسترد کر دیا، ٹرمپ درست کہتے ہیں کہ نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ ابو ظہبی میں یوکرین جنگ پر سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم، مذاکرات کا دوسرا دور اگلے اتوار کو ابو ظہبی میں ہی متوقع۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یوکرینی صدر کو مسخرہ قرار دے دیا، صدر زیلنسکی نے ایران پر حملے کرنے کے موقف کی تائید کی تھی۔ پی ایس ایل پلیئرز آکشن ورکشاپ 25 جنوری کو کرانے کا فیصلہ، پلیئرز آکشن کے طریقہ کار پر بریفنگ بھی متوقع، ایونٹ کے لیے دستیاب غیر ملکی کھلاڑیوں سے متعلق بھی بات ہوگی۔ اور برفانی اور خطرناک راستوں میں ڈرائیورز کا مہارتوں کا مظاہرہ، مونٹی کارلو ریلی میں سویڈن کے اولیور سولزبرگ تیسرے مرحلے میں سب سے آگے نکل گئے۔